آج ہم تلک دیواشر کی کتاب پاکستان کوٹنگ دی ابس کے ابتدائی ابواب پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ مصنف کا مقصد پاکستان کی بنیادوں میں جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا ہے، وہ مسائل جو آج بھی اس کی سمت کا تعین کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ کتاب کا پہلا باب ہے چیپٹر 1 دا پاکستان موومنٹ، اور اس کی شروعات ہی ایک بہت ہی دلچسپ نقطے سے ہوتی ہے کہ پاکستان کا بننا کوئی طے شدہ بات نہیں تھی۔ جی بالکل۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جون 1946 تک، یعنی تقسیم سے صرف ایک سال پہلے، جناح خود بھی ایک متحدہ ہندوستان کے لیے برطانوی کیبنٹ مشن کی تجویز ماننے کو تیار تھے۔ ہاں، تو پھر یہ تقسیم ہوئی کیسے؟ مصنف کے مطابق یہ 3 چیزوں کا نتیجہ تھا۔ ایک تو مسلم اشرافیہ کا عدم تحفظ، پھر کانگریس کی کچھ پالیسیاں، اور شاید سب سے بڑھ کر انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی۔ اچھا، تو اس میں برطانوی کردار کافی مرکزی نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ۔ مصنف 1906 کی شملہ ڈپوٹیشن کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی وہ وفد جو وائسرائی کے پاس مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حقوق مانگنے گیا تھا۔ جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حد تک انگریزوں کی طرف سے ہی سٹیج مینج تھا۔ اور اسی ایک قدم نے بقول مصنف ہندوستان کی سیاست میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کو ایک آئینی شکل دے دی، جس کا حتمی نتیجہ پارٹیشن تھا۔ یعنی تقسیم کی آئینی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی۔ جی، بہت پہلے۔ اور پھر جب 1945-46 کے انتخابات ہوئے تو اس تقسیم کو عوامی سطح پر ابھارا گیا۔ کتاب میں اس کا ذکر کیسے آتا ہے؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق وہ انتخابات ایک ٹرننگ پوائنٹ تھے۔ مسلم لیگ نے مذہب کا بھرپور استعمال کیا۔ اسلام خطرے میں ہے اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ جیسے نعرے بہت عام تھے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ پنجاب کے جو برطانوی گورنر تھے، انہوں نے اپنی رپورٹس میں لکھا کہ مسلم لیگ پیروں اور مولویوں کو استعمال کر رہی ہے، اور ووٹرز کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ انتخاب اسلام اور کفر کے درمیان ایک جنگ ہے۔ تو انتخابات تو جیت لیے گئے، لیکن مذہب کا یہ استعمال ایک ایسی لیگسی چھوڑ گیا جس سے پاکستان آج تک نمٹ رہا ہے، اور یہ ہمیں دوسرے باب کی طرف لاتا ہے، چیپٹر 2 دا لیگسی۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا جن تھا جسے بوتل میں واپس بند نہیں کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ وراثت میں اور بھی بہت سے مسائل ملے۔ ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ تھا برابری، یعنی پیرٹی کی تلاش۔ پیرٹی مطلب پہلے یہ مطالبہ تھا کہ مسلم لیگ کو کانگریس کے برابر سمجھا جائے، لیکن آزادی کے بعد یہی مطالبہ ایک قومی جنون بن گیا کہ پاکستان کو ہر معاملے میں ہندوستان کے برابر ہونا چاہیے، چاہے وسائل کم ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، ایک نقطہ جو اس کتاب میں واقعی چونکا دینے والا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا تصور خود مسلم لیگ کی قیادت کے لیے بھی واضح نہیں تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں؟ مصنف تو یہی کہتے ہیں۔ وہ خواجہ ناظم الدین کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں نے ایک برطانوی گورنر کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ میں کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ بالکل۔ خود جناح نے بھی پاکستان بننے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں ایک طرح کا شک ظاہر کیا تھا کہ شاید متحدہ ہندوستان کا خیال کام نہ کرتا۔ ہو سکتا ہے میرا نظریہ درست ہو یا نہ ہو، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر قیادت خود ہی اتنی غیر یقینی کا شکار تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا مسلم لیگ ایک عوامی تحریک نہیں تھی؟ نہیں، وہ کانگریس کی طرح کوئی گراس روٹ موومنٹ نہیں تھی۔ اچھا۔ یہ زیادہ تر زمینداروں اور اشرافیہ کی ایک جماعت تھی جس کی عوام میں گہری جڑیں نہیں تھیں۔ اسی لیے اس کا سارا انحصار جناح کی کرشماتی شخصیت پر تھا۔ اور جناح کا وہ مشہور جملہ بھی تو ہے، جی، کہ تمہیں کس نے کہا کہ مسلم لیگ نے ہمیں پاکستان دیا؟ میں پاکستان لایا اپنے اسٹینوگرافر کی مدد سے۔ یہ ایک ہی وقت میں ان کی طاقت اور مسلم لیگ کی تنظیمی کمزوری دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی کمزوری کی وجہ سے جناح کے بعد ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ بالکل۔ اور اسی باب میں مصنف ایک انتہائی متنازع دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، اور مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے جناح کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کی کتاب سے لی ہے۔ اس کے مطابق اپنی زندگی کے آخری ایام میں جناح نے پاکستان کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یا بگیسٹ بلنڈر قرار دیا تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین دعویٰ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس سے ملک کی پوری تاریخ پر ہی سوال اٹھ جاتا ہے۔
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی بنیاد ہی عدم تحفظ، ایک مبہم نظریے اور بیرونی مدد پر رکھی گئی ہو، تو کیا وہ ملک کبھی اپنی اس وراثت سے پوری طرح نکل سکتا ہے، یا پھر وہ ہمیشہ اسی تاریخ کو نئی شکلوں میں دہراتا رہے گا؟ شناخت اور نظریے کا سوال۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حصہ A Question of Identity and Ideology۔ کتاب کا آغاز ہی اس پوائنٹ سے ہوتا ہے کہ 70 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی پاکستانی شناخت کیا ہے، اس پر ایک قومی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ جب آپ ہندوستان سے الگ ہو کر ایک نیا ملک بناتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ ان سے مختلف کیوں اور کیسے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی شناخت کو بنانے کے لیے ریاست نے شروع سے 4 بڑے ستون کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ پہلا تھا مذہب یعنی اسلام، دوسرا مرکزیت یا سینٹرلائزیشن، مطلب سارے اختیارات مرکز کے پاس ہوں، اور تیسرا تھا اردو زبان کا نفاذ۔ جی، اور چوتھا ہندوستان مخالف بیانیہ۔ لیکن یہاں ایک بنیادی مسئلہ تھا جسے شاید نظر انداز کر دیا گیا۔ جن علاقوں کو ملا کر پاکستان بنایا گیا ان میں مذہب کے علاوہ کوئی تاریخی، ثقافتی یا لسانی مماثلت تھی ہی نہیں۔ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون، ان سب کی اپنی بہت مضبوط تاریخیں اور زبانیں تھیں۔ اور کتاب ایک اور دلچسپ بات بتاتی ہے کہ ان علاقوں میں جو پاکستان بنے، اسلام کبھی خطرے میں تھا ہی نہیں، جیسا کہ یو پی یا بہار کے مسلمانوں کو محسوس ہوتا تھا۔ یہاں تو وہ اکثریت میں تھے، یہی تو نکتہ ہے۔ اسی لیے یہاں مذہبی شناخت سے زیادہ لسانی اور نسلی قوم پرستی، جسے ایتھنو لنگوسٹک نیشنلزم کہتے ہیں، وہ زیادہ مضبوط تھی۔ یعنی لوگوں کی پہچان مذہب سے زیادہ اپنی زبان اور نسل سے جڑی ہوئی تھی۔ بالکل، جیسے بنگالی ہونا، سندھی ہونا یا بلوچ ہونا، اور ریاست کی طرف سے ایک یونیفارم شناخت تھوپنے کی کوشش نے ان علاقائی شناختوں کو مزید بھڑکا دیا۔ کتاب میں ایک اور بڑی مزے کی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح شناخت بنانے کی کوشش میں عجیب رکاوٹیں آئیں، جسے پاکستان نے خود کو مغل سلطنت کا وارث تو قرار دیا، لیکن مغلوں کی شان و شوکت کی تمام بڑی نشانیاں، تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد، وہ سب ہندوستان میں رہ گئی۔ بالکل، اب ان 4 ستونوں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون تھا مذہب۔ اسلام نے ملک بنانے میں تو کلیدی کردار ادا کیا، لیکن ملک بننے کے بعد اسے جوڑے رکھنے میں اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ اچھا؟ جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت پہلے پیش گوئی کر دی تھی کہ آپ مذہب کے نام پر لوگوں کو ہندو مخالف جذبات پر تو اکٹھا کر لیں گے، لیکن جب وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اسلام کے اندر موجود فرقے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ اور تاریخ نے ان کی بات کو سچ ثابت کر دکھایا۔ اچھا، دوسرا ستون تھا مرکزیت۔ یہاں کتاب ایک بڑی ستم ظریفی کی نشاندہی کرتی ہے کہ جناح صاحب، جو ہندوستان میں رہتے ہوئے صوبائی خود مختاری کے سب سے بڑے حامیوں میں سے تھے، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ہی تمام اختیارات مرکز میں جمع کر لیے۔ جی، اور اس کا الٹا اثر ہوا۔ صوبوں میں، خاص طور پر مشرقی پاکستان میں، یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال 1955 کی 1 یونٹ اسکیم تھی۔ ہاں، جس میں مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا دیا گیا تھا۔ جی، پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان، سب کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اس کا اصل اسٹریٹجک مقصد مشرقی پاکستان کی بنگالی اکثریت کے سیاسی وزن کو کم کرنا تھا۔ اس نے چھوٹے صوبوں میں شدید ناراضگی پیدا کی۔ اور پھر تیسرا ستون، جو شاید سب سے زیادہ متنازع ثابت ہوا، اردو زبان۔ بلا شبہ 1947 میں اردو کو قومی زبان قرار دے دیا گیا، حالانکہ یہ آبادی کے صرف آپ سوچیں 3.7% حصے کی زبان تھی۔ صرف 3.7%۔ جی، جب جناح نے 1948 میں ڈھاکہ جا کر واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی ریاستی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، تو وہاں شدید رد عمل سامنے آیا۔ اور یہاں کتاب ایک ایسی بات بتاتی ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دے گی۔ یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے کہ جو لیڈر اردو کو قومی زبان بنا رہا تھا، وہ خود یہ زبان روانی سے نہیں بول سکتا تھا۔ بالکل، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان کی انگریزی تقاریر کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا، اور یہی وہ چنگاری تھی جس نے بنگالی قوم پرستی کی آگ کو بھڑکا دیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب یہ واضح ہو گیا کہ مذہب اکیلے مشرقی اور مغربی پاکستان کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتا۔ اور اسے شناخت کی تلاش میں ایک اور تصور سامنے آیا،
نظریہ پاکستان، یہ بات تو واقعی چونکا دینے والی ہے کہ یہ اصطلاح جسے آج پاکستان کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، نہ جناح نے کبھی استعمال کی اور نہ ہی پاکستان موومنٹ کے دوران اس کا کوئی وجود تھا۔ جی، کتاب کے مطابق یہ اصطلاح پہلی بار 1962 کے آس پاس استعمال ہونا شروع ہوئی، لیکن اسے اصل فروغ 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد دیا گیا تاکہ ملک کو ایک نئی نظریاتی بنیاد فراہم کی جا سکے اور تاریخ کو دوبارہ لکھا جا سکے۔ اچھا، تو تاریخ کو کیسے دوبارہ لکھا گیا؟ اس نظریے کے تحت نصابی کتابوں میں 4 بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ اول، یہ پڑھایا جانے لگا کہ پاکستان قرآن و سنت کے مطابق ایک خالص اسلامی ریاست بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ دوم، وہ علماء جنہوں نے پاکستان بنانے کی شدید مخالفت کی تھی انہیں تحریک پاکستان کے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، سوم، جناح صاحب جو ایک سیکولر اور مغربی طرز زندگی کے عادی تھے، انہیں ایک پرہیزگار عملی مسلمان کے طور پر دکھایا گیا، اور چوہم، ہندوؤں کے خلاف ایک منفی اور نفرت انگیز تاثر پیدا کیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ آج ہم نوجوانوں میں دیکھتے ہیں، جہاں یہ الجھن پیدا ہو گئی ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں یا پاکستانی۔ کتاب ایک سروے کا حوالہ دیتی ہے جس کے مطابق 75% نوجوان خود کو پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی سمجھتے ہیں، یعنی ریاست کی بنائی ہوئی قومی شناخت مذہبی شناخت پر حاوی نہیں ہو سکی۔ اور یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جو آج تک جاری ہے۔ تو یہ مرکزیت کی پالیسی اور ایک یونیفارم قومی شناخت بنانے کی کوشش جس کا آپ نے ذکر کیا، اس نے صرف بنگالیوں کو ہی ناراض نہیں کیا ہوگا، یقیناً مغربی پاکستان کے دوسرے صوبوں پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا ہوگا جن کی اپنی الگ زبانیں اور ثقافتیں تھیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں کتاب کے دوسرے بڑے حصے کی طرف لے جاتا ہے، صوبائی مخمصہ یعنی دی پروونشل ڈیلیما۔ یہاں مصنف دلیل دیتی ہیں کہ پاکستان کی دوسری بڑی دراڑ مرکز اور صوبوں کے درمیان کا رشتہ ہے۔ اس کی سب سے تلخ مثال ہمیں بلوچستان میں ملتی ہے، جہاں مسئلہ صرف اختیارات کا نہیں بلکہ ملک میں شمولیت کے طریقے کا تھا۔ بلوچستان کی شمولیت متنازعہ کیوں تھی؟ کیونکہ 1947 سے پہلے ریاست قلات جو آج کے بلوچستان کا بڑا حصہ تھی، تکنیکی طور پر ایک آزاد ریاست تھی، اور ستم ظریفی دیکھیں، جناح خود خان آف قلات کے وکیل تھے اور برطانوی حکومت کے سامنے ان کی آزادی کی وکالت کرتے تھے۔ اچھا۔ جی، لیکن پاکستان بننے کے فوراً بعد جب خان نے پاکستان میں شامل ہونے سے ہچکچاہٹ دکھائی تو ان پر دباؤ ڈالا گیا اور مارچ 1948 میں فوج بھیج کر زبردستی الحاق کر لیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے بلوچ علیحدگی پسندی کی بنیاد رکھی جو آج تک 5 بغاوتوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اور یہ تاریخی زخم آج بھی تازہ ہے۔ کتاب میں گوادر پورٹ کی مثال دی گئی ہے جسے بلوچ عوام اپنی آبادیاتی تبدیلی یعنی ڈیموگرافک چینج اور وسائل پر قبضے کی علامت سمجھتے ہیں۔ آپ نے ڈیموگرافک چینج کی بات کی، اسے تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں۔ بلوچوں کو یہ خوف ہے کہ گوادر اور دوسرے میگا پروجیکٹس کی وجہ سے باہر سے اتنے لوگ آ کر بس جائیں گے کہ وہ اپنی ہی سرزمین پر اقلیت بن جائیں گے۔ صحیح۔ انہیں لگتا ہے کہ ان منصوبوں کا فائدہ انہیں نہیں بلکہ مرکز اور دوسرے صوبوں کو ہو رہا ہے، جبکہ ان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی، جسے پہلے NWFP کہا جاتا تھا۔ وہاں کی کہانی بھی کافی مختلف ہے۔ یہ وہاں پاکستان موومنٹ بہت کمزور تھی۔ اس کی وجہ تھے خان عبدالغفار خان، جنہیں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی خدائی خدمتگار تحریک۔ وہ تو کانگریس کے اتحادی تھے۔ بالکل، اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، یہاں تک کہ 1946 کے انتخابات میں بھی یہاں کانگریس نے مسلم لیگ کو شکست دی تھی۔ تو پھر یہ صوبہ پاکستان کا حصہ کیسے بنا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہاں انگریزوں نے صوبائی اسمبلی میں ووٹنگ کروانے کے بجائے ایک ریفرنڈم کروانے کا فیصلہ کیا۔ خدائی خدمتگار نے مطالبہ کیا کہ ریفرنڈم میں پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ایک تیسرا آپشن بھی ہو، آزاد پختونستان کا۔ جب یہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا تو انہوں نے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کر دیا؟ جی۔ اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے ووٹنگ میں پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا؟ یعنی تکنیکی طور پر وہاں کی سب سے بڑی سیاسی قوت نے پاکستان میں شمولیت کے عمل میں حصہ ہی نہیں لیا۔ یہ تو شروع سے ہی ایک کمزور بنیاد تھی۔ جی، اور کتاب یہی دلیل دیتی ہے کہ اس کمزور بنیاد کی وجہ سے ہی بعد میں جب افغانستان میں سوویت جنگ شروع ہوئی اور ریاست نے مذہب کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا تو پختون قوم پرستی کی شناخت دب گئی اور اس کی جگہ ایک سخت گیر
مذہبی شناخت نے لے لی۔ اور اسی ماحول سے پھر ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں پیدا ہوئیں۔ بالکل، جو آج خود ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ ہے لیکن باقی تمام صوبوں کو پنجاب سے مسئلہ ہے۔ بالکل، کتاب میں حنیف رامے کا ایک مشہور قول نقل کیا گیا ہے کہ پنجاب نے بڑی پاکستانی شناخت حاصل کرنے کے لیے اپنی علاقائی شناخت کھو دی اور وہ خود کو پاکستان سمجھنے لگا، جبکہ دوسرے صوبے پاکستان کو گریٹر پنجاب کہنے لگے۔ واہ! چونکہ فوج اور بیوروکریسی میں پنجابیوں کی اکثریت رہی ہے، اس لیے ہمیشہ یہ تاثر رہا کہ پالیسیاں پنجاب کے مفاد میں بنتی ہیں۔ تو کتاب کے مطابق یہ ایک طرح کا تضاد ہے۔ پنجاب نے پاکستانی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی علاقائی شناخت قربان کر دی، لیکن اسی عمل میں وہ خود باقی ملک کے لیے ایک بڑے بھائی کی علامت بن گیا جس سے دوسرے صوبے بدکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ تصویر بھی اتنی سادہ نہیں ہے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ پنجاب خود بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب میں سرائی کی شناخت کا مسئلہ موجود ہے، جو اپنی محرومیوں کی بات کرتے ہیں اور الگ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہی علاقہ انتہا پسندی کا گڑھ بھی بنا ہے۔ جی، گزشتہ چند دہائیوں میں مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا گڑھ بھی بنا ہے۔ آخر میں سندھ کی بات کرتے ہیں۔ سندھ کی کہانی بھی بہت پیچیدہ ہے۔ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس کی اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سندھی قوم پرستوں نے پاکستان کی حمایت اس امید پر کی تھی کہ انہیں بامبے پریزیڈنسی سے الگ ہو کر ایک خود مختار صوبہ ملے گا، جہاں ان کی ثقافت اور زبان محفوظ رہے گی۔ لیکن تقسیم کے بعد جو ہوا وہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ مہاجرین کی آمد۔ جی، ہندوستان سے اردو بولنے والے مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد کراچی اور سندھ کے دوسرے شہری علاقوں میں آ کر آباد ہو گئی، جس نے وہاں کی ڈیموگرافی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اور اس سے ایک نئی کشمکش نے جنم لیا۔ جی، شروع میں مہاجرین جو زیادہ تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے بیوروکریسی، کاروبار اور سیاست میں اہم پوزیشنیں حاصل کر لیں۔ لیکن 1970 کی دہائی میں بھٹو کے دور میں جب سندھی زبان کو سرکاری حیثیت دی گئی اور دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا، تو مہاجرین میں احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہوا۔ انہیں لگا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ بالکل، اسی احساس نے 1986 میں مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM کو جنم دیا، جو بنیادی طور پر ہندوستان سے آئے اردو بولنے والے مہاجرین کے حقوق کی نمائندگی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور اس کے بعد سے کراچی، جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، نسلی اور سیاسی تشدد کا ایک خوفناک مرکز بن گیا، جس میں سندھی اور مہاجر دونوں کمیونٹیز کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اگر ہم ان تمام صوبائی کہانیوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے، صوبائی خود مختاری کا وعدہ جو پاکستان کی بنیادوں میں سے ایک تھا، وہ کبھی پورا نہیں ہوا۔ جی، جنہاں نے جو وعدے کیے تھے پاکستان بننے کے بعد، وہ خود ان سے پھر گئے، اور یہ سلسلہ بعد کی حکومتوں میں بھی چلتا رہا۔ 1973 کے آئین میں صوبوں کو کچھ اختیارات دیے گئے، لیکن فوجی حکومتوں نے آ کر انہیں پھر سے ختم کر دیا۔ لیکن 18ویں ترمیم ایک بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا اور مثبت قدم تھا جس نے تعلیم اور صحت جیسے کئی شعبے صوبوں کو منتقل کر دیے، لیکن آج بھی ایک بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وسائل کی تقسیم کا مسئلہ۔ عملی طور پر مرکز اور بالواسطہ طور پر پنجاب کی قیادت آج بھی تیل، گیس اور دوسرے قدرتی وسائل پر اپنا کنٹرول چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے۔ جی، خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں، جو علیحدگی پسندی اور قوم پرستانہ جذبات کو مزید ہوا دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جن بنیادوں پر ایک متحدہ پاکستانی شناخت قائم کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی مذہب، زبان اور مرکزیت، وہی بنیادیں آج اس کے لیے سب سے بڑے چیلنجز بن چکے ہیں۔ ہر حل اپنے اندر ایک نیا مسئلہ لے کر آیا۔ اس پر ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، جب کسی قوم کو متحد کرنے والے اوزار ہی تقسیم کا باعث بننے لگیں، تو پھر اتحاد کے لیے کون سی نئی، زیادہ قابل قبول بنیادیں تلاش کی جا سکتی ہیں؟ فوج کے پاس ایک قوم۔ بالکل، اور یہ جو غلبہ ہے نا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی 8ویں بڑی فوج ہے یا اس کے بہت بڑے کاروباری مفادات ہیں۔
اچھا، کتاب کے مطابق اس کی اصل طاقت فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صرف پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی نہیں، بلکہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے۔ بالکل، اور اسی ایک دعوے کی وجہ سے جو خطرات فوج محسوس کرتی ہے وہی پوری ریاست کے خطرات بن جاتے ہیں۔ یہ بات اسٹیفن کوہن کے اس مشہور تجزیے سے بھی جڑتی ہے کہ بار بار فوج کا راستہ ہی پاکستان کا راستہ رہا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ بات حیران کرتی ہے کہ یہ کنٹرول عملی طور پر کیسے نظر آتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف جنگ اور امن کے فیصلوں تک محدود نہیں، اس کا مطلب ہے کہ خارجہ پالیسی، خاص طور پر ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ؟ جی، ہندوستان، افغانستان، امریکہ کے ساتھ تعلقات، قومی سلامتی اور ایٹمی پروگرام جیسے تمام بڑے فیصلے فوج ہی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی پوری سوچ میں سیکیورٹی کا تصور صرف فوجی طاقت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اس غلبے کی بنیاد بہت پرانی ہے۔ 1969 میں میجر جنرل شیر علی خان نے یحییٰ خان کو ایک بہت دلچسپ نصیحت کی تھی۔ کیا نصیحت تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ فوج کی حکمرانی کی اصل طاقت اس بات میں ہے کہ عوام اسے ایک افسانوی طاقت، ایک میتھیکل فورس سمجھیں جو ہر مشکل میں ان کی مدد کے لیے آئے گی۔ یہ افسانوی طاقت کا تصور بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ طاقت صرف ایک نظریے پر قائم ہے یا فوج کی اپنی ساخت بھی اس میں کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ مطلب کون لوگ ہیں اس فوج میں؟ بالکل کرتی ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو فوج میں پنجابیوں کا غلبہ رہا ہے۔ تقسیم کے فوراً بعد تقریباً 70% بھرتیاں پنجاب سے تھیں۔ 70%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور آج بھی 75% سابق فوجی صرف 5 اضلاع سے ہیں، جن میں سے 3 پنجاب میں اور 2 خیبر پختونخوا میں ہیں۔ لیکن کیا یہ تناسب وقت کے ساتھ کچھ بدلا نہیں؟ ہاں، اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ شجاع نواز کی تحقیق بتاتی ہے کہ 1990 سے 2005 کے بیچ پنجابی سپاہیوں کا تناسب 63% سے کم ہو کر 43% ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ایک مثبت تبدیلی لگتی ہے۔ جی، لیکن اسی دوران افسران میں ان کا تناسب 66% سے بھی بڑھ گیا، یعنی فیصلہ سازی کی سطح پر وہ غلبہ برقرار رہا۔ مختلف رپورٹس ہیں، جیسے ISPR کی 2007 کی رپورٹ یا حکومت کی 2014 کی رپورٹ۔ ان میں اعداد و شمار تھوڑے مختلف ہیں، لیکن مجموعی تصویر یہی ہے کہ پنجاب کا غلبہ واضح ہے اور سب سے کم نمائندگی بلوچستان کی ہے، صرف 4%۔ فوج کی کل تعداد 8 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جس میں 5.5 لاکھ سے زیادہ ریگولر فوجی ہیں۔ لیکن کتاب میں ایک ایسی حقیقت کا ذکر ہے جو بہت چونکا دینے والی ہے۔ کون سی؟ کہ تقریباً 2 ڈویژن کے برابر فوجی افسروں کے گھروں اور میس میں بطور ملازم کام کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک چھوٹا نکتہ نہیں ہے۔ یہ فوج کے اندر ایک خاص کلچر اور مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وسائل کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اور ادارے کے اندر مراعات کا کیا تصور ہے۔ تو ہم نے اس ادارے کی ساخت کو سمجھا، اب اس کے نظریے کی طرف آتے ہیں۔ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ مصنف کے مطابق اس کی تمام جڑیں 1947 کی تقسیم ہند میں ہیں۔ ایک طرف سرحدوں پر عدم تحفظ کا گہرا احساس تھا، مغرب میں افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مشرق میں ہندوستان کے ساتھ ریڈ کلف ایوارڈ پر ناانصافی کا احساس۔ بالکل، یہ احساس بہت شدید تھا کہ لاہور اور گرداسپور جیسے علاقے غلط طریقے سے ہندوستان کو دے دیے گئے۔ اور اس میں جغرافیائی کمزوری کا بھی بڑا کردار تھا۔ پاکستان کے زیادہ تر بڑے شہر اور آبادی کے مراکز ہندوستان کی سرحد کے بہت قریب تھے، جس سے ہر وقت ایک خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ جی، اور اسی کمزوری کے احساس نے افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے تصور کو جنم دیا، جس کا سادہ مطلب یہ تھا کہ کابل میں ایک دوست حکومت ہو۔ بالکل، ایک ایسی حکومت جو پاکستان کی دوست ہو اور ہندوستان کو وہاں کوئی جگہ نہ دے، تاکہ جنگ کی صورت میں پاکستان کو مغرب کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور پھر کشمیر کا مسئلہ تھا، جس نے ہندوستان سے نفرت کو ایک ادارہ جاتی شکل دے دی۔ یعنی 1947 کے قبائلی حملے کی ناکامی اور پھر مہاراجہ کا ہندوستان سے الحاق۔ جی، ان واقعات نے فوج کے DNA میں ہندوستان کو ایک دائمی دشمن کے طور پر نقش کر دیا۔ یہ نفرت کتنی گہری ہے؟ کیا یہ صرف ایک پالیسی ہے یا افسروں کی ذاتی سوچ کا حصہ بھی ہے؟ کتاب میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر تنویر نقوی کا ایک قول ہے کہ ایک اوسط پاکستانی آفیسر کے ذہن میں ہندوستان ایک دھوکے باز،
ناقابل اعتبار اور مسلم دشمن ملک ہے۔ تو یہ صرف ایک اسٹریٹجک معاملہ نہیں بلکہ ایک جذباتی اور نظریاتی پختگی ہے۔ اور کرسٹین فیئر کا تجزیہ تو اس سے بھی آگے جاتا ہے نا؟ ہاں جی، وہ کہتی ہیں کہ یہ نفرت صرف کشمیر تک محدود نہیں، پاکستان کی فوج ہندوستان کے بڑھتے ہوئے علاقائی اور عالمی کردار کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے اور اسے روکنا چاہتی ہے۔ ان کا وہ مشہور قول بھی ہے جی، کہ پاکستان کی فوج کے لیے بار بار نہ جیتنا ہارنے کے برابر نہیں ہے، لیکن ہار مان لینا شکست ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلے کو زندہ رکھنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، چاہے میدان میں کوئی بڑی فتح حاصل نہ ہو۔ تو اس سب کی بنیاد پر کتاب فوج کے کچھ بنیادی عقائد کی فہرست بناتی ہے۔ پہلا، تقسیم ناانصافی پر مبنی اور نامکمل تھی۔ دوسرا، ہندوستان نے پاکستان کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ تیسرا، بنگلہ دیش بننے کا بدلہ لینا ہے۔ چوتھا، فوج صرف جغرافیائی نہیں بلکہ نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے۔ اور پانچواں، اور شاید سب سے اہم، کہ سیاستدانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، اور یہی چوتھا نقطہ، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، ہمیں فوج کی اسلامائزیشن کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا آغاز تو علامتی طور پر 1947 میں ہی ہو گیا تھا، جب GHQ کا شناختی نمبر 786 رکھا گیا۔ جی، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اسے ایک باقاعدہ پالیسی بنا دیا۔ انہوں نے فوج کا نعرہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ میں تبدیل کیا اور فوجی نصاب میں اسلامی تعلیمات کو بہت گہرائی سے شامل کیا۔ تو انہوں نے اسلام کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل، اندرونی طور پر سیاستدانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور بیرونی طور پر افغان جہاد کے لیے۔ تنظیموں کی بھرتی ایک ہی علاقوں یعنی جنوبی اور وسطی پنجاب سے ہونے لگی۔ اور یہ بہت خطرناک امتزاج ثابت ہوا۔ بہت زیادہ۔ اسی کی وجہ سے فوج کے اندر انتہا پسندی کے واقعات سامنے آئے۔ 1995 میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی سازش، مشرف پر قاتلانہ حملوں میں فوجی اہلکاروں کا ملوث ہونا، 2011 میں بریگیڈیئر علی خان کی گرفتاری حزب التحریر سے وابستگی کی بنا پر۔ جی، اور یہاں تک کہ GHQ اور مہران نیول بیس پر حملوں میں اندرونی مدد کا شبہ، یہ سب واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا گہرا ہو چکا ہے۔ اتنے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود یہ غلبہ مسلسل قائم کیوں ہے؟ سویلین ادارے ایسے چیلنج کیوں نہیں کر پائے؟ اس کی کئی پرتیں ہیں۔ تاریخی طور پر، جیسا ہم نے بات کی، تقسیم کے بعد کے عدم تحفظ نے فوج کو بے پناہ وسائل اور اہمیت دی۔ پھر سیاستدانوں کی اپنی ناکامی آتی ہے، وہ جمہوریت کو ادارہ جاتی شکل دینے میں ناکام رہے۔ اور 1953 میں لاہور میں مارشل لا کا تجربہ بھی تو تھا۔ بالکل، وہ ایک چھوٹا سا تجربہ بہت کامیاب رہا۔ فوج نے حالات کو بہت تیزی سے قابو کر لیا، جس سے فوج کی ایک مؤثر منتظم کے طور پر شبیہہ بنی اور سیاستدانوں کی نااہلی کا بیانیہ مضبوط ہوا۔ اور سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں بھی تو ہیں، جیسا کہ کتاب میں ذکر ہے، ناقص گورننس، کرپشن، اور سب سے بڑھ کر ہر سیاسی جماعت کی یہ خواہش کہ وہ فوج کی مدد سے اقتدار میں آئے۔ جی، اور ہماری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز، وہ خاندانی اور موروثی ہیں۔ ان میں اندرونی جمہوریت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں ایک نیا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے۔ آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ جی، خاص طور پہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے میں فوج کی مہارت۔ ISPR اب صرف ایک پریس ریلیز جاری کرنے والا ادارہ نہیں رہا، بلکہ ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس بن چکا ہے جو ایک مخصوص بیانیہ بناتا ہے۔ بالکل، وہ فوج کی ایک مثبت اور قربانیاں دینے والی تصویر پیش کرتا ہے، جبکہ سیاستدانوں کو کرپٹ اور نااہل دکھایا جاتا ہے۔ اس غلبے میں فوج کے تجارتی مفادات کا بھی بڑا کردار ہے، جسے عائشہ صدیقہ نے ملبس کا نام دیا تھا۔ کیا آپ اس تصور کو تھوڑا واضح کر سکتی ہیں؟ ملبس سے مراد وہ فوجی سرمایہ ہے جو افسروں کے ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ریاست کے آڈٹ اور نگرانی کے سسٹم سے باہر ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں فوجی فاؤنڈیشنز جیسے فوجی، شاہین، بحریہ فاؤنڈیشنز شامل ہیں، اور سب سے بڑھ کر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا DHA۔ ایک اندازے کے مطابق فوج کے پاس 12 ملین ایکڑ زمین ہے۔ 12 ملین ایکڑ؟ جی، یہ بہت بڑے معاشی مفادات ہیں جو فوج کے اندر جمہوریت مخالف سوچ کو مزید مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ جمہوری نظام میں احتساب کا خطرہ ہوتا ہے۔ شجاع نواز نے اس تبدیلی کو ایک بہت ہی دلچسپ موازنے سے بیان کیا ہے۔ وہ 1965 کی جنگ کے نغمے
اے وطن کے سجیلے جوانوں کا موازنہ 2007 کی وکلا تحریک کے ایک بینر سے کرتے ہیں جس پر لکھا تھا، اے وطن کے سجیلے جرنیلو، سارے رغبے تمہارے لیے ہیں۔ یہ ایک جملہ پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ اور آخر میں کتاب اس غلبے کے نتائج پر بات کرتی ہے۔ پہلا نتیجہ ہے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم۔ دفاع پر بے تحاشا اخراجات کی وجہ سے تعلیم، صحت اور پانی جیسے شعبے بری طرح نظر انداز ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، فوج کی سوچ ٹیکٹیکل رہی ہے، اسٹریٹجک نہیں۔ 1947، 1965 اور خاص طور پر 1999 کی کارگل جنگ، یہ سب ایسی مثالیں ہیں جہاں فوری فائدے کے لیے قدم اٹھایا گیا لیکن طویل مدتی نتائج پر غور نہیں کیا گیا۔ تو کتاب فوج کو خود سے ایک سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے، کیا اس تمام غلبے سے پاکستان آج 30 سال پہلے سے زیادہ محفوظ ہے؟ اور کیا اصل مسئلہ ہندوستان ہے یا فوج کی پاکستان پر غلبہ حاصل کرنے کی اپنی ادارے جاتی ضرورت؟ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کی دوسرے حصے کی طرف، باپ، سول ملٹری تعلقات۔ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، وہ سیدھا ہمیں اسی موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ رویداد خان نے کہا تھا کہ پاکستان میں سیاسی حاکمیت وہاں ہے جہاں زبردستی کی طاقت ہے، یعنی ایک پوشیدہ طاقت۔ پاکستان کی تاریخ اسی کشمکش کی کہانی ہے۔ یہاں سول اور فوجی حکومتوں کے باری باری آنے کا ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے، اور جب سویلین حکومت ہوتی بھی ہے تب بھی قومی سلامتی کے اہم ترین فیصلے فوجی کرتی ہے۔ یعنی پردے کے پیچھے اصل طاقت وہی ہے۔ جی، اقبال آخوند کا حوالہ ہے کہ افغانستان، کشمیر اور ہندوستان پر پالیسی ضیاء کے دور سے ہی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بناتی آ رہی ہیں، چاہے اسلام آباد میں حکومت کسی کی بھی ہو۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ 1947 میں جناح نے سٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسران سے صاف کہا تھا، یاد رکھو تم ریاست کے ملازم ہو، پالیسی بنانا تمہارا کام نہیں۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ سویلین حکومتیں قومی سلامتی کے بنیادی مقاصد کی وضاحت تک نہیں کر پاتی۔ اس کشمکش کی بنیادی وجہ فوج کی سیاستدانوں کے لیے گہری حقارت ہے۔ یہ صرف ایک فوجی حکمران کی سوچ نہیں تھی۔ ہم نے ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق اور پھر پرویز مشرف تک سب سے یہی سنا ہے کہ سیاستدان نااہل، کرپٹ اور ناقابل اعتبار ہیں۔ اور یہ کہ جمہوریت پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ بالکل، ایوب خان کا وہ مشہور تبصرہ تھا کہ جمہوریت گرم موسم میں نہیں چل سکتی، اور ضیاء کا کہنا تھا کہ اسلام میں مغربی طرز کے انتخابات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب بھی فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا، اس کے لیے ایک ہی طرح کی توجیہات پیش کی گئیں، ایک طرح کا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے۔ جی بالکل، دو بنیادی دلیلیں ہوتی ہیں۔ پہلی، قومی سلامتی کو شدید خطرہ ہے اور ملک تباہی کے دہانے پر ہے۔ دوسری کہ فوج ایک غیر جانبدار جمہوریت پسند ادارہ ہے جو اقتدار نہیں چاہتی، وہ تو صرف نظام کو ٹھیک کر کے انتخابات کروانا چاہتی ہے۔ آپ ایوب، یحییٰ، ضیاء اور مشرف سب کی پہلی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، زبان اور دلیلیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ بالکل ایک جیسی۔ لیکن کیا تاریخ میں ایسے مواقع نہیں آئے جب سویلین حکومتیں اس تعلق کو بدل سکتی تھی؟ کتاب میں 3 ایسے اہم مواقع کا ذکر ہے۔ جی، 3 بڑے مواقع ضائع کیے گئے۔ پہلا اور سب سے بڑا موقع 1971 کی شکست کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھا۔ فوج کا مورال تاریخ کی کم ترین سطح پر تھا۔ 90,000 فوجی جنگی قیدی تھے۔ وہ چاہتے تو فوج کے کردار کو مکمل طور پر بدل سکتے تھے۔ بالکل، لیکن ان کی اپنی ہندوستان مخالف پالیسی کی وجہ سے انہیں خود ایک مضبوط فوج کی ضرورت تھی۔ وہ اس آلے کو ختم نہیں کر سکتے تھے جسے وہ خود استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا موقع 1999 میں کارگل کی ناکامی کے بعد نواز شریف کے پاس تھا۔ جی، وہ ایک بہت بڑی فوجی اور سفارتی ناکامی تھی، لیکن انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف فوری کارروائی کرنے میں بہت دیر کر دی، جس کا نتیجہ ان کی اپنی حکومت کے خاتمے کی صورت میں نکلا۔ اور تیسرا موقع نسبتاً حال ہی میں 2011 میں آیا، اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد واقعے کے بعد۔ جی، اس وقت زرداری اور گیلانی کی حکومت تھی۔ یہ فوج کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا موقع تھا۔ ان سے جواب دہی کی جا سکتی تھی، لیکن حکومت دباؤ میں آ گئی اور سارا بیانیہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر مرکوز کر دیا گیا۔ بجائے اس کے کہ اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ جی،
تو اگر براہ راست مارشل لا اب نہیں لگتے تو آج کی صورتحال کو کیا کہیں گے؟ ماہرین اسے سافٹ کوپ یا کریپنگ کوپ کہتے ہیں۔ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا طریقہ کار ایپکس کمیٹیاں ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت بنائی گئی تھیں۔ ان کمیٹیوں نے فوج کو صوبائی اور ضلعی سطح پر سویلین انتظامیہ میں ایک باقاعدہ اور ادارہ جاتی کردار دے دیا ہے۔ اور وہ اصطلاح جو ہم سنتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، وہ دراصل اسی بات کا ایک یوفیمزم ہے کہ سویلین حکومت نے خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کی ذمہ داریاں خاموشی سے فوج کو سونپ دی ہیں۔ اور یہ تبدیلی 2014 کے دھرنوں کے بعد زیادہ واضح ہوئی جب نواز شریف کی قیادت کمزور نظر آئی، اور پھر پشاور اسکول حملے کے بعد اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف ایک مضبوط قومی لیڈر کے طور پر ابھرے۔ بالکل، اس واقعے نے فوج کو سویلین ڈومین میں مداخلت کا ایک نیا جواز فراہم کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ، بھی اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد کے بجائے راولپنڈی میں آرمی چیف سے رابطہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے جمہوریت مزید کمزور ہوتی ہے۔ ایوب خان نے ایک بار کہا تھا، اگر پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف حکومت پر قبضہ کرنے کا ذہن بنا لے تو صرف اوپر والا خدا ہی اسے روک سکتا ہے۔ آج قبضہ براہ راست نہیں ہوتا، لیکن کنٹرول اتنا ہی مکمل ہے۔ جی، تو یہ فوج کو ایک بہت بڑے تضاد یا کننڈرم میں ڈال دیتا ہے نا؟ اسی نقطے پر ختم ہوتی ہے۔ فوج کو ایک بڑے مخمسے کا سامنا ہے۔ اگر وہ سویلین حکومت کو مکمل آزادی اور اختیار دیتی ہے تو وہ فوج کے بجٹ، اس کے کاروباری مفادات اور پالیسی میں اس کے کردار پر سوال اٹھائے گی، جو فوج کو کسی صورت ناقابل قبول ہے۔ لیکن اگر حکومت کو یہ آزادی نہیں دی جاتی اور اسے اسی طرح کنٹرول کیا جاتا رہا تو ملک کی معاشی اور سماجی تنزلی جاری رہے گی۔ بالکل، اور فوج نے ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا ہے۔ اسلامائزیشن اور فرقہ واریت میں اضافہ۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بنیادی سوال سے ہوتا ہے کہ پاکستان جو کبھی ایک نسبتاً پرامن معاشرہ تھا، آج انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اس حالت تک آخر پہنچا کیسے؟ جی، اور مصنف کا کہنا ہے کہ اس کی جڑیں کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان بننے کی تحریک میں ہی موجود ہے۔ اچھا، یہ بات تھوڑی حیران کن ہے کیونکہ عام طور پر تو سارا الزام بعد کے حکمرانوں پر، خاص کر ضیاء الحق پر ڈالا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی ذاتی زندگی بھلے ہی سیکولر تھی، ہاں، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن 1937 کے بعد ان کی جو عوامی سیاست تھی، اس میں اسلامی رنگ بہت گہرا ہوتا چلا گیا۔ مطلب مسلم لیگ کی حمایت بڑھانے کے لیے انہوں نے علماء اور پیروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور یہیں سے پاکستان کی سیاسی گفتگو میں مذہب کا عمل دخل بڑھنے لگا۔ جی ہاں، اور یہ تضاد تو ان کی تقاریر میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف 11 اگست 1947 والی وہ تاریخی تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مطلب یہ تو ایک سیکولر ریاست کا واضح اعلان لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن پھر صرف چند مہینوں بعد جنوری 1948 میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں یعنی شریعہ کی بنیاد پر بنایا جائے گا۔ کتاب کے مطابق یہ صرف ایک معمولی تضاد نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کی شناخت میں ایک بنیادی دراڑ تھی، ایک فاؤنڈیشنل کریک۔ اچھا، یہیں سے دو مختلف پاکستان کی سوچ نے جنم لیا، ایک جمہوری اور دوسرا اسلامی، اور ان دونوں کے درمیان جنگ آج تک جاری ہے۔ اچھا، تو یہ کشمکش شروع سے ہی موجود تھی؟ اور پھر 1949 میں قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹیوز ریزولوشن آ گئی۔ جی، جسے لیاقت علی خان نے آزادی کے بعد ملک کی تاریخ کا سب سے اہم موقع قرار دیا تھا۔ ہاں، اور یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ کیسے؟ اس قرارداد نے یہ طے کر دیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور ریاست اپنے اختیارات اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر ہی استعمال کرے گی۔ تو نظریاتی طور پر اس دن پاکستان نے ایک اسلامی ریاست بننے کا راستہ چن لیا۔ اور اس کا فوری اثر اقلیتوں پر پڑا ہوگا۔ فوراً پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگیندر ناتھ منڈل، جو خود ایک ہندو تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، اور اپنے استعفے میں انہوں نے جو لکھا وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام میں مسلمان حاکم ہوں گے اور ہندو اور دیگر اقلیتیں
ذمہ ہوں گی۔ ایک منٹ، ذمی؟ اس سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ تو بہت بھاری لفظ لگتا ہے۔ جی، یہ اسلامی قانون کی ایک پرانی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے محفوظ غیر مسلم، جو اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر اپنے مذہب پر عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے حقوق مسلمانوں کے برابر نہیں ہوتے۔ یعنی دوسرے درجے کے شہری؟ بالکل، منڈل کا یہی خوف تھا۔ اور اس سوچ کی جھلک ہمیں کچھ سال بعد 1953 کے احمدی مخالف فسادات کی انکوائری رپورٹ میں بھی ملتی ہے، جسے جسٹس منیر رپورٹ کہتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت مشہور رپورٹ ہے۔ اس کا ایک حصہ پڑھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب علماء سے پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، تو کوئی دو عالم بھی ایک تعریف پر متفق نہیں ہو سکے۔ بالکل۔ اور رپورٹ کا نتیجہ بڑا معنی خیز تھا۔ اگر ہم کسی ایک عالم کی تعریف کو مان لیں تو باقی تمام علماء کے نزدیک ہم کافر ٹھہریں گے۔ یعنی جب ریاست مذہب کی تشریح کرنے لگتی ہے تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جی، اس کے بعد تو اسلامائزیشن کا سفر رکا نہیں۔ ایوب خان نے اسکولوں میں اسلامیات کو لازمی قرار دیا، پھر بھٹو نے 1973 کے آئین میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا، اور احمدیوں کو غیر مسلم بھی۔ لیکن کتاب کے مطابق اصل اور سب سے بڑی تبدیلی جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئی۔ جی ہاں، وہ واقعی پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور ان کی پالیسیوں نے معاشرے کے ہر پہلو کو بدل کر رکھ دیا: سیاست، فوج، قانون، تعلیم، سب کچھ۔ اور اسی دوران افغان جہاد شروع ہو گیا، جس نے شدت پسند اسلام کو ایک نئی توانائی دی، اور پاکستان سعودی عرب اور ایران کی پراکسی جنگ کا میدان بھی بن گیا۔ ضیاء کے قوانین، خاص طور پر توہین رسالت کے قانون کا کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر بہت تباہ کن ہوا۔ کتاب میں اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ 1987 میں اس قانون میں ترمیم کے بعد توہین رسالت کے الزامات میں تقریباً 200 گنا اضافہ ہوا۔ 200 گنا؟ یہ تو… جی، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ کل 1335 کیسز میں سے 52% اقلیتوں کے خلاف درج ہوئے، جبکہ ان کی آبادی صرف 4% ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ یہ تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ ایک آن دا گراؤنڈ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اکثر ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے، اور یہ صرف قانون تک محدود نہیں رہا، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ کیسے؟ کوئی مثال ہے؟ کتاب میں کچھ دل دہلا دینے والے واقعات کا ذکر ہے، جیسے اوکاڑا میں ایک 15 سالہ لڑکے نے غلطی سے توہین رسالت کے الزام کے بعد اپنا ہی ہاتھ کاٹ لیا، یا خدا! یا جماعت الدعوہ جیسی تنظیموں کا لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں اپنی شرعیہ عدالتیں چلانا، یعنی ایک طرح سے ریاست کے اندر اپنی ہی حکومت قائم کرنا۔ تو یہ جو انتہا پسندانہ نظریات ہیں، یہ قانون اور معاشرے میں تو گہرے ہو گئے، لیکن یہ نظریات بڑے پیمانے پر پھیلائے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں قدرتی طور پر اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، جو مدارس کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب 8، مدارس۔ کتاب میں سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کا ایک بہت سخت قول نقل کیا گیا ہے۔ جی، یہ جہالت کی یونیورسٹیاں جنہیں ہم عطیات دیتے ہیں، معاشرے کو نفرت اور قدامت پسندی کی آئیڈیالوجی دے رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ کیا مدارس واقعی انتہا پسندی کی جڑ ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، اور کتاب اسے بڑی تفصیل سے دیکھتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں مدارس پر ہمیشہ سے یہی الزام لگتا آ رہا ہے۔ 80 کی دہائی میں انہیں افغان جہاد کے لیے نرسریاں کہا گیا، اور 9/11 کے بعد طالبان ذہنیت بنانے کا ذمہ دار۔ بالکل، اور یہ حقیقت ہے کہ افغان طالبان اور TTP کی زیادہ تر قیادت مدارس سے ہی نکلی ہے۔ اور ان کی تعداد میں بھی تو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ 1947 میں صرف 136 مدارس تھے، اور آج 35,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ ایک دھماکہ خیز اضافہ ہے۔ لیکن یہاں کتاب ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جی، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق 90% مدارس کا دہشت گردی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، 90% کا کوئی تعلق نہیں؟ یہ تو عام تاثر کے بالکل خلاف ہے۔ جی، لیکن، اور یہ لیکن بہت بڑا ہے، باقی جو 10% ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اور جب آپ لاکھوں طلبہ کی بات کر رہے ہوں تو 10% بھی ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ بہت بڑی۔ کتاب میں ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر ان 10% میں سے صرف 1% بھی خودکش بمبار بن جائیں تو یہ ہزاروں کی تعداد ہوگی۔ اور وہ جو 90% ہیں جو براہ راست ملوث نہیں، کیا ان کا کوئی منفی اثر نہیں ہوتا؟ ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن بالواسطہ۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ مدارس ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جو انتہا پسندی کے لیے زرخیز زمین فراہم کرتا ہے۔ مطلب؟
مطلب یہ کہ ان کے فارغ التحصیل طلبہ کے پاس اکثر جدید دور کی کوئی مارکیٹیبل سکلز نہیں ہوتی. وہ دنیا کے بارے میں بہت محدود نظریہ رکھتے ہیں. اور اپنے فرقے کے علاوہ باقی سب کو گمراہ یا کافر سمجھتے ہیں. بالکل. اس سے معاشرے میں مجموعی طور پر عدم برداشت بڑھتی ہے. اور ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے. یہ ایک بہت ہی مڑکی دنیا ہے. کتاب کے مطابق سعودی عرب، قطر اور UAE جیسے ممالک سے کروڑوں روپے آتے ہیں. لیکن یہ تو وہ رقم ہے جو بینکنگ چینل سے آتی ہوگی. جی ہاں، اصل مسئلہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے آنے والے فنڈز ہیں جنہیں ٹریس کرنا تقریباً ناممکن ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ حکومتیں بھی ان کی مدد کرتی ہیں. بالکل. جیسے خیبر پختونخوا کی حکومت نے دارالعلوم حقانیہ کے لیے 30 کروڑ روپے دیے، جسے یونیورسٹی آف جہاد بھی کہا جاتا ہے. کیونکہ کئی بڑے دہشت گرد وہیں سے پڑھے ہیں. جی. لیکن کیا مدارس اور جہاد کا تعلق اتنا سیدھا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا ہر طالب علم جہادی بن جاتا ہے؟ نہیں، اور کتاب اس غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق کشمیر اور افغانستان میں لڑنے والے پنجابی جہادیوں میں سے صرف 40% نے مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی. اچھا، تو پھر باقی کہاں سے آئے تھے؟ زیادہ تر سرکاری اسکولوں سے. تو اصل مسئلہ صرف مدرسہ نہیں ہے. تو پھر مدارس کا اصل کردار کیا ہے؟ مدارس کا اصل کردار وہ آئیڈیالوجی پیدا کرنا ہے جو جہاد کو جواز اور ایندھن فراہم کرتی ہے. وہ ایک ایسا نیریٹو بناتے ہیں جو دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے. اور حکومت نے ان میں اصلاحات کی کوشش تو کی ہوگی. کئی بار رجسٹریشن کروانا، نصاب میں جدید مضامین شامل کرنا. لیکن ہر بار مذہبی جماعتوں کی طرف سے شدید مخالفت آتی ہے. وہ مدارس کو اپنی اسٹیٹ پاور سمجھتے ہیں اور ان پر اپنا کنٹرول کھونا نہیں چاہتے. اس لیے یہ کوششیں ہمیشہ ناکام ہوئیں. تو ہم نے دیکھا کہ ایک نظریہ پیدا ہوا اور پھر مدارس کے ذریعے اسے پھیلایا گیا. اب ہمیں اس آگ کو دیکھنا ہوگا جو اس نظریے کے ایندھن سے بھڑکی، یعنی دہشت گردی. جی، جو ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، دہشت گردی. اس باب کے آغاز میں ہلری کلنٹن کا وہ مشہور جملہ یاد آتا ہے: آپ اپنے پچھواڑے میں سانپ نہیں پال سکتے اور یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ صرف آپ کے پڑوسی کو کاٹیں گے. کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی باہر سے نہیں آئی، بلکہ یہ ریاست کی اپنی پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے. بالکل. کتاب ان جہادی تنظیموں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مفید فریم ورک دیتی ہے. وہ انہیں 3 بڑی اقسام میں تقسیم کرتی ہے. کون کون سی؟ پہلی، فرقہ وارانہ تنظیمیں جیسے سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوے. ان کا بنیادی ہدف دوسرے مسلم فرقے، خاص طور پر شیعہ ہیں. ٹھیک. دوسری، کشمیر پر مرکوز تنظیمیں جیسے جیش محمد اور لشکر طیبہ، جنہیں ریاست ایک زمانے میں اسٹریٹیجک ایسٹ سمجھتی تھی. اور تیسری ریاست مخالف تنظیمیں جیسے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP، جو خود پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کر رہی ہیں. لیکن کیا یہ تقسیم اتنی واضح ہے؟ کیا یہ گروپس الگ الگ کام کرتے ہیں؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان اکثر گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور لائنیں بہت دھندلی ہیں. اور اس سب کی قیمت بہت بھاری پڑی ہے، بہت بھاری. ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق 2003 سے اب تک پاکستان میں 60,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور معیشت کو $56 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے. یہ معمولی اعداد و شمار نہیں ہے. اس کی جڑ کہاں ہے؟ کتاب میں ملا ملٹری الائنس کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دلچسپ تصور ہے. دیکھیں، فوج کو اپنی سیاسی طاقت کو جواز دینے اور خارجہ پالیسی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے مذہبی حمایت کی ضرورت تھی. اور مذہبی جماعتوں کو اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ریاستی سرپرستی کی ضرورت تھی. یہ ایک طرح کا تم میری پیٹھ کھجاؤ میں تمہاری کی جاتی ہوں والا رشتہ بن گیا. اور اسی وجہ سے اچھے اور برے طالبان کی تفریق پیدا ہوئی. جی ہاں، یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے. اچھے طالبان وہ ہیں جو ریاست کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، جیسے افغانستان یا کشمیر میں. اور برے طالبان وہ ہیں جو خود پاکستانی ریاست پر حملہ کرتے ہیں. بالکل. لیکن جیسا کہ ہلری کلنٹن نے کہا، یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے. آپ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کا پالا ہوا سانپ کل آپ ہی کو نہیں ڈسے گا؟ اس کی کوئی واضح مثال کتاب میں دی گئی ہے؟ سب سے واضح مثال حافظ سعید کی ہے. ان پر عالمی پابندیاں ہیں،
اقوام متحدہ نے انہیں دہشت گرد قرار دیا ہے، لیکن وہ لاہور میں لاکھوں لوگوں کے جلسے کرتے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں۔ یا جب مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا تھا ہم امریکہ کے دشمنوں کو بے وجہ اپنا دشمن کیوں بنائیں؟ جی، اس سے ریاست کی یہ دوگلی پالیسی بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی طرف، جسے آج پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ جی، کیونکہ ٹی ٹی پی پاکستانی ریاست اور آئین دونوں کو غیر اسلامی سمجھ کر مسترد کرتی ہے۔ اس کا مقصد پاکستان میں شریعت نافذ کرنا اور ریاست پر قبضہ کرنا ہے۔ اور اس کے قاعدہ کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں۔ گہرے روابط ہیں اور انہوں نے اپنی ایک مالی سلطنت بھی قائم کر لی ہے، خاص طور پر کراچی میں بھتہ خوری اور سمگلنگ کے ذریعے، جو انہیں مالی طور پر خود مختار بناتی ہے۔ اس کے جواب میں فوج نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ آپریشن تمام گروہوں کے خلاف بلا تفریق تھا اور اس نے ٹی ٹی پی کی کمر توڑ دی۔ لیکن بہت سے مبصرین کا ماننا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کو، جو اچھے دہشت گرد سمجھے جاتے ہیں، انہیں اس آپریشن میں نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لشکر طیبہ کی صورتحال تو بہت ہی عجیب ہے۔ وہ پاکستان کے اندر حملے نہیں کرتی اور فوج کی وفادار سمجھی جاتی ہے۔ جی، اور کتاب اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے، جو فوج کی اکثریت کی بھی نسل ہے۔ ریاست اسے ایک گارڈ ڈاگ کی طرح سمجھتی ہے جسے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ گارڈ ڈاگ پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور ریاست کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کے ہزاروں جنگجو ٹی ٹی پی کے ساتھ مل سکتے ہیں، جو ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ آخر میں داعش یعنی آئسس کا ذکر ہے۔ کیا پاکستان میں اس کی موجودگی ہے؟ حکومت تو ایک عرصے تک انکار کرتی رہی۔ حکومت نے انکار کیا، لیکن اب شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی سے الگ ہونے والے کئی کمانڈروں نے داعش سے وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ اور لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ جیسی تنظیمیں نظریاتی طور پر داعش کے بہت قریب ہیں۔ بہت قریب ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کئی پاکستانی شام جا کر داعش کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو کیا داعش پاکستان میں ایک منظم خطرہ بن چکی ہے؟ کتاب کے مطابق ابھی تک پاکستان میں داعش کی کوئی منظم جسمانی ساخت نظر نہیں آتی، لیکن ایک آئیڈیالوجی کے طور پر اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی اس نئے خطرے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی، کیا وہ اسے بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا سوچ سکتی ہے، یا وہ اسے ایک وجودی خطرہ سمجھ کر ختم کرنے کی کوشش کرے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل ہی دے گا۔ ہندوستان برابری کی تلاش۔ جی، اور یہ عنوان ہی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ کتاب کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، اس کی دفاعی حکمت عملی، سب کچھ ایک ہی محور کے گرد گھومتا ہے۔ اور وہ محور کیا ہے؟ ہندوستان کے ساتھ برابری حاصل کرنے کا ایک جنون، اور یہ صرف ملٹری برابری نہیں ہے، یہ سیاسی اور علاقائی برابری کی بھی ایک کیا کہتے ہیں نہ ختم ہونے والی خواہش ہے۔ اور کتاب تو اس کی جڑیں بہت گہری بتاتی ہے، یعنی تقسیم سے بھی پہلے کی۔ بالکل۔ پاکستان موومنٹ کے نظریے میں ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان خود کو برے صغیر پر 1000 سالہ مسلم حکمرانی کا وارث سمجھتا ہے، مغل سلطنت سمیت۔ تو اسی لیے اس کا مطالبہ صرف برابری کا نہیں بلکہ ایک طرح سے برتری کا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، اور یہ کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں تھا۔ قائد اعظم کا جو مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کو عددی اقلیت ہونے کے باوجود قانون ساز اداروں میں برابر کی نمائندگی ملے، وہ اسی سوچ کا ایک عملی اظہار تھا۔ یعنی یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے ڈی این اے میں شروع سے ہی موجود تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، اور یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول بن گیا۔ کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ 1950 میں جب وزیر اعظم لیاقت علی خان امریکہ جانے والے تھے تو ان کے وزیر خزانہ نے امریکی حکام کو صاف کہا کہ امریکہ کا پاکستان کو ہندوستان کے برابر کا درجہ دینا انتہائی اہم ہے۔ اور پھر 1954 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جی، وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کیونکہ ہندوستان فوجی طور پر زیادہ طاقتور ہے۔ جب فوجی طاقت برابر ہوگی تبھی کوئی حل نکلے گا۔
یہ تو حیران کن ہے کہ 60 سال سے زیادہ گزر گئے اور یہ سوچ آج بھی ویسی ہی ہے۔ 2015 میں جب صدر اوباما نے بھارت کا دورہ کیا تب بھی پاکستان کا رد عمل یہی تھا کہ خطے کا بیلنس آف پاور بگڑ جائے گا۔ صحیح۔ حسین حقانی کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب یہی سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کتنا عجیب ہے کہ ایک ملک 6 دہائیوں تک اپنی خارجہ پالیسی کو ایک ہی مفروضے پر قائم رکھے جبکہ دنیا پوری طرح بدل چکی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس برابری کی تلاش کا جواز کیا پیش کیا جاتا ہے؟ بنیادی دلیل یہ ہے کہ ہندوستان نے 1947 کی تقسیم کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا اور اس کا الٹیمیٹ گول پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ لیاقت علی خان سے لے کر ایوب خان تک ہر حکمران نے اسی وجود کے خطرے یعنی ایگزسٹینشل تھریٹ کی بات کی۔ لیکن یہاں ایک تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ بیانیہ ہیں اور دوسری طرف نہرو سے لے کر واجپئی اور منموہن سنگھ تک سب نے پاکستان کی سالمیت کی یقین دہانیاں کروائیں، تو پھر اس پر یقین کیوں نہیں کیا گیا؟ دراصل کتاب کے مطابق ہندوستان سے خطرے کا بیانیہ پاکستانی شناخت اور خاص طور پر فوج کے ادارے کے لیے بہت اہم ہو گیا اور ملٹری اسٹریٹجی اسی پر بنتی ہے۔ جیسا ایوب خان اور بعد میں جنرل کیانی نے بھی کہا کہ حکمت عملی دوسروں کے ارادوں پر نہیں، ان کی صلاحیتوں یعنی کیپیبلٹیز پر بنتی ہے۔ اچھا، تو اگر ہندوستان کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت ہے تو ارادے تو کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ اور اس پوری تصویر میں کشمیر کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اسے تو نامکمل ایجنڈا کہا جاتا ہے۔ بالکل، وہ اس کا مرکز ہے۔ بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہندوستان کا حصہ رہ سکتا ہے تو پھر پاکستان کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اسی سوچ نے پاکستان کو کچھ بہت خطرناک راستے اپنانے پر مجبور کیا۔ اچھا، تو یہ راستے کیا تھے؟ کتاب اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ پہلی اور سب سے تباہ کن تھی غیر ریاستی عناصر یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد تھا ہندوستان کو 1000 زخم دے کر کمزور کرنا۔ اس کی تاریخ پرانی ہے، 1947 کے قبائلی حملہ آور، پھر 1965 کے انفلٹریٹر سے ہوتی ہوئی 1999 کے کارگل تک، اور کارگل کے بعد تو یہ پالیسی اور واضح ہو گئی کہ ایٹمی چھتری کے نیچے ہندوستان کو چھوٹے پیمانے پر نقصان پہنچایا جائے۔ اور دوسرا طریقہ تو یقیناً ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہوگا۔ جی ہاں، اسے ایک گریٹ ایکولائزر سمجھا گیا، ایک جادو کی چھڑی جو راتوں رات پاکستان کو ہندوستان کے برابر کھڑا کر دے گی۔ اور تیسرا طریقہ تھا ادھار کی طاقت یعنی بوروڈ پاور۔ اپنی معاشی اور فوجی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیرونی اتحادیوں، خاص طور پر امریکہ کا سہارا لینا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کا حوالہ بھی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی امریکی امداد کا بڑا حصہ ہندوستان کے خلاف روایتی ہتھیاروں خریدنے پر خرچ کیا، جیسے کہ F-16 طیارے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان نے برابری کے لیے کبھی اپنی اندرونی طاقت پر انحصار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ بیرونی ذرائع یا شارٹ کٹس کا سہارا لیا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور اس کی ایک وجہ پاکستانی فوج کا ہندوستان کے بارے میں ایک خاص قسم کا تصور بھی تھا۔ ایک لمبے عرصے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ ہندوستان ایک بزدل پش اوور دشمن ہے اور ہندو لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ یعنی پاکستان کے دفاعی اداروں میں یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ آپ کا دشمن اندر سے کھوکھلا ہے؟ جی بالکل۔ کتاب میں لیفٹیننٹ کرنل جاوید حسن کی ایک کتاب انڈیا اے اسٹڈی ان پروفائل کا ذکر ہے جو ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی رہی۔ اس کتاب کے نتائج یہی تھے کہ ہندو کی اہم خصوصیات میں مکاری اور خود پسندی شامل ہے اور ہندوستان کو اندرونی بغاوتوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر پھر کارگل جیسا منصوبہ بنایا گیا؟ جی، یہی سوچ کر کہ ہندو تھوڑے سے دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور اس سب کی قیمت کیا ادا کرنی پڑی پاکستان کو؟ قیمت بہت بھاری تھی۔ فوجی برابری کی اس تلاش نے پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا، جہاں تمام وسائل فوج پر خرچ ہوتے ہیں اور عوام کی ترقی نظر انداز ہو جاتی ہے۔ آج تعلیم، صحت، معیشت، ہر شعبے میں ہندوستان اور پاکستان کا فرق اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ فوجی برابری بھی تقریباً ناممکن ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہندوستان کے ساتھ یہ جنونی جستجو تو ایک طرف، لیکن یہ جنون صرف مشرقی سرحد تک محدود نہیں تھا۔ اب ہم آتے ہیں مغربی سرحد کی طرف، افغانستان۔ کتاب کے مطابق وہاں یہی برابری کی تلاش غلبے کی تلاش میں بدل گئی۔
جی، اور پاکستان کی افغان پالیسی کو سمجھنے کے لیے ڈیورنٹ لائن کے تاریخی تنازع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ افغانستان نے اس سرحد کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کو ہمیشہ یہ انسیکیورٹی رہی ہے۔ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے 1947 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ تو اس انسیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان کے مقاصد کیا تھے پھر؟ بنیادی طور پر 3 مقاصد تھے۔ پہلا، کابل میں ایک کمزور اور ایسی حکومت ہو جو پاکستان پر انحصار کرے، یعنی ایک پپٹ گورنمنٹ۔ آپ کہہ سکتی ہیں، اور جو ڈیورنٹ لائن کو مستقل طور پر تسلیم کر لے۔ دوسرا مقصد تھا کہ ہندوستان کو افغانستان میں کوئی کردار نہ دیا جائے تاکہ پاکستان کو مشرق اور مغرب سے ایک شکنجے میں نہ لیا جا سکے۔ اور تیسرا مقصد وہ مشہور زمانہ اسٹریٹجک گہرائی یعنی اسٹریٹجک ڈیپتھس کا تصور تھا۔ بالکل، یعنی ہندوستان سے جنگ کی صورت میں افغانستان کو ایک محفوظ پچھواڑے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی مداخلت 1979 کے سوویت حملے سے بہت پہلے 1973-74 میں بھٹو کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ اچھا؟ جی، جب گلبدین حکمتیار جیسے اسلام پسند افغان مخالفین کو پاکستان نے سپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو پھر 1979 کا سوویت حملہ تو جنرل ضیاء الحق کے لیے ایک تحفے کی طرح ثابت ہوا ہوگا۔ بل میں ایک ایسی کٹ پتلی حکومت قائم کرنا تھا جو ڈیورنٹ لائن کے تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اسی مقصد کے لیے بعد میں طالبان کو بنایا گیا اور ان کی بھرپور حمایت کی گئی۔ اور 1996 سے 2001 تک کا طالبان دور، وہ واحد وقت تھا جب پاکستان اپنی مغربی سرحد پر خود کو محفوظ محسوس کرتا تھا۔ لیکن پھر 9/11 نے سب کچھ بدل دیا۔ مشرف کو بظاہر امریکہ کا ساتھ دینا پڑا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک ڈبل گیم کھیلا۔ جی، طالبان اور القاعدہ کی قیادت کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کیں۔ اور اس ڈبل گیم کا جو نتیجہ نکلا، جسے بلو بیک کہتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کیسا رہا؟ انتہائی تباہ کن۔ کتاب اس کی ایک لمبی فہرست دیتی ہے۔ 3.5 ملین افغان مہاجرین کا بوجھ، پاکستان کا دنیا میں سب سے زیادہ منشیات استعمال کرنے والے ممالک میں شامل ہو جانا، کلیشنکوف کلچر، معاشرے میں مذہبی بنیاد پرستی کا زہر، $118 بلین سے زیادہ کا معاشی نقصان، اور سب سے بڑھ کر 49,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی دہشت گردی میں ہلاکت۔ اور آج بھی صورتحال کچھ بہتر نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے سابق مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے خود اعتراف کیا تھا کہ افغان طالبان کی قیادت دہائیوں سے پاکستان میں ہی مقیم رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان آج بھی طالبان کو اپنا اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتا ہے، لیکن کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ایک سنگین غلط فہمی ہے۔ یہ سوچنا کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان پاکستان کی بات مانے گا، تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کے مترادف ہے۔ افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، اور اپنی افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان خود اس کا اگلا شکار بننے کے دہانے پر ہے۔ پیش کرتی ہے۔ اس حصے کا عنوان ہے چین سہارے کی تلاش۔ جی، یہ رشتہ پہاڑوں سے اونچی، سمندروں سے گہری اور سٹیل سے مضبوط دوستی کے استعاروں سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعی ایک منفرد رشتہ ہے، ایک کمیونسٹ ملک اور ایک اسلامی ملک کے درمیان۔ لیکن ان خوبصورت الفاظ کے پیچھے ٹھوس باہمی مفادات ہیں۔ اور وہ مفادات کیا ہیں؟ دیکھیں، چین کے لیے پاکستان ہندوستان کے خلاف ایک کم لاگت والا بیلنسر ہے۔ وہ پاکستان کو استعمال کر کے ہندوستان کو جنوبی ایشیا میں مصروف رکھتا ہے، جبکہ پاکستان کے لیے چین ہندوستان کے خلاف وہی ادھار کی طاقت حاصل کرنے کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ اور اس تعلق کا سب سے اہم ستون کیا رہا ہے؟ دفاعی اور جوہری تعاون۔ پاکستان چینی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ چین نے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، نیوکلیئر وار ہیڈ کے ڈیزائن سے لے کر میزائلوں کی فراہمی تک۔ اور اب اس رشتے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک ایک نیا اور بہت بڑا پہلو ہے۔ اسے پاکستان میں ایک گیم چینجر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، لیکن کتاب سی پیک سے جڑے کئی سنگین تنازعات اور خطرات کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا تو روٹ کا تنازع ہے، جہاں چھوٹے صوبوں کو شکایت ہے کہ روٹ کو پنجاب کے مفاد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ دوسرا، شفافیت کا شدید فقدان۔
منصوبوں کی تفصیلات اور شرائط کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ جی، جس سے کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ پھر ورلڈ بینک نے بھی وارننگ دی تھی کہ سی پیک کے بھاری قرضے پاکستان کے لیے سنگین مالی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو کیا اس اسٹیل سے مضبوط دوستی میں بھی کچھ دراڑیں ہیں؟ کچھ بنیادی مسائل موجود ہیں۔ ایک تو سنسکیانگ میں اوئغور علیحدہ پسندوں کا مسئلہ ہے۔ چین کو شبہ ہے کہ ان میں سے کچھ کو پاکستان میں تربیت ملتی ہے۔ دوسرا، پاکستان میں چینی کارکنوں کی حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور تیسرا، افغانستان کے مستقبل پر دونوں ممالک کا موقف ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ چین وہاں طالبان کی مکمل فتح نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے خطے میں جہادی گروپس کو مزید فروغ ملے گا، جبکہ پاکستان کا مقصد ہمیشہ سے کابل میں ایک طالبان نواز حکومت کا قیام رہا ہے۔ تو چین ایک سہارا ضرور ہے، لیکن یہ رشتہ بھی اپنی پیچیدگیوں سے خالی نہیں۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کے سب سے پرانے اور شاید سب سے ڈراماٹک تعلق کی طرف۔ کتاب اس حصے کو عنوان دیتی ہے امریکہ انحصار کی تلاش۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو شروع سے ہی مکمل طور پر لین دینی یعنی ٹرانزیکشنل رہا ہے۔ پاکستان کا مقصد ہمیشہ ایک تھا، ہندوستان کے خلاف ادھار کی طاقت اور فوجی امداد حاصل کرنا، جبکہ امریکہ کا مقصد بھی ہمیشہ ایک ہی رہا، پاکستان کے جغرافیائی محل و وقوع کو اپنے بڑے عالمی مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ چاہے وہ سوویت یونین کا مقابلہ ہو یا القاعدہ کا خاتمہ۔ بالکل، اور اس کی تاریخ بھی انہی اتار چڑھاؤ سے بھری ہے۔ سرد جنگ میں اتحاد، 80 کی دہائی میں افغان جہاد، اور پھر 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تیسرا بڑا اتحاد، جس میں پاکستان کو $33 بلین سے زیادہ کی امداد ملی۔ لیکن ہر اتحاد کے دوران دھوکہ دہی اور مختلف مقاصد نمایاں رہے۔ جی، امریکہ القاعدہ کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، جبکہ پاکستان طالبان کو اپنا اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتا رہا۔ کتاب میں امریکی حکام کے بیانات کی بھرمار ہے جو پاکستان کی اس دوغلی پالیسی کی گواہی دیتے ہیں۔ ایڈمرل مائک ملن نے تو امریکی سینٹ کو بتایا کہ حقانی نیٹ ورک ISI کا ایک حقیقی بازو ہے۔ تو پھر یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی پالیسی اتنی بری طرح ناکام کیوں ہوئی؟ امریکی کیوں ایک ایسے پارٹنر کو اربوں ڈالر دیتے رہے جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ کتاب اس کی کئی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ امریکہ نے ہمیشہ ایک بڑے مقصد کو ترجیح دی، سوویت یونین کو ہرانا یا القاعدہ کو ختم کرنا، اور اس کے لیے پاکستان کی دوغلی پالیسی کو نظر انداز کیا۔ دوسری وجہ خوشامد کی پالیسی تھی۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی جیسے معاملات پر پاکستان پر کبھی سخت دباؤ نہیں ڈالا۔ تو پھر امریکہ نے یہ تعلقات ختم کیوں نہیں کر دیے؟ دو بڑے خوف کی وجہ سے۔ پہلا تھا ٹینا فیکٹر، یعنی دیر از نو آلٹرنیٹو۔ افغانستان میں اپنی فوج کو سپلائی پہنچانے کے لیے امریکہ پاکستان پر انحصار کرتا تھا، اور دوسرا اور شاید سب سے بڑا خوف تھا ٹو ڈینجرس ٹو فیل کا، یعنی یہ ڈر کہ اگر پاکستان ایک ناکام ریاست بن گیا تو اس کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ منظرنامہ بھی بدل رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان کی وہ اسٹریٹجک اہمیت کم ہو گئی ہے، اور کتاب اس تبدیلی کے واضح اشارے بتاتی ہے۔ امریکہ نے $300 ملین کی امداد روکی، F-16 طیاروں کا معاہدہ ختم ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر صدر اوباما کے لیک ہونے والے نجی خیالات، جس میں انہوں نے پاکستان کو ایک تباہ کن حد تک غیر فعال ملک قرار دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعلقات دونوں ممالک کے لیے ایک طرح سے مایوس کن ثابت ہوئے ہیں۔ جی، امریکہ کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی پاکستان کے رویے کو تبدیل نہیں کر سکا، اور پاکستان نے امریکی سخاوت اور مدد کو اپنے عوام کی ترقی پر خرچ کرنے کے بجائے ہندوستان کے ساتھ فوجی برابری کی ایک ایسی ناممکن تلاش میں ضائع کر دیا جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ مصنف نے اس حصے میں پاکستانی دانشوروں، صحافیوں اور عام لوگوں کے خیالات کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ سب ملک کے مستقبل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ باب جس کا عنوان لکنگ انورڈز ہے، ایک طرح سے پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ یعنی اپنے گریبان میں جھانکنا؟ بالکل، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ باتیں مصنف کی نہیں بلکہ خود پاکستانیوں کی زبانی ہیں۔ اچھا، تو اس میں جو سب سے چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے وہ یہ نہیں کہ پاکستان میں مسائل ہیں۔ نہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے۔
بات یہ ہے کہ ان مسائل کا ادراک ہونے کے باوجود ایک اجتماعی بے بسی کا عالم ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب جانتے ہیں کہ جہاز ڈوب رہا ہے لیکن کوئی کچھ کر نہیں رہا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور مصنف اسی بے بسی کو واضح کرنے کے لیے کچھ بہت ہی تلخ اور طاقتور اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ جیسے ایاز امیر کا وہ مشہور سوال، جی، کہ اگر ہماری منزل یہی تھی تو پھر ہم نے تقسیم کی زحمت ہی کیوں کی تھی؟ اور پھر خالد محمد کا یہ کہنا کہ دنیا ہمیں پاکستانی کہتی ہے لیکن ملک کے اندر بہت کم لوگ خود کو اس شناخت سے پہچانتے۔ یہ جملے صرف تنقید نہیں ہے، یہ ایک گہرے مایوسی کا اظہار ہے، اور یہی مایوسی اس سوال کو جنم دیتی ہے جو اس باب کے پہلے حصے کا عنوان بھی ہے، وِدر پاکستان، یعنی پاکستان کس طرف؟ جی، اس میں رویداد خان جیسے تجربہ کار بیوروکریٹ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ پاکستان اب نہ خود مختار رہا، نہ آزاد اور نہ ہی جمہوری۔ وہ تو فیڈریشن کو ریت کی رسی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ بہت سنگین الفاظ ہیں۔ یقیناً، اور اسی حصے میں شہزاد چودھری کا تجزیہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ تاریخ کے اپنے کمزور ترین موڑ پر کھڑا ہے، اور اس سے نیچے صرف تباہی ہے۔ جی، اور ان خیالات کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کوئی بیرونی تنقید نہیں ہے، یہ وہ آوازیں ہیں جو ملک کے اندر سے اٹھ کر خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ اور جب بھی ریاست کے اس بحران کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نظر ملک کے سب سے طاقتور ادارے پر پڑتی ہے، فوج پر۔ بالکل، کتاب کا اگلا حصہ اسی پر ہے، آرمی۔ اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ نقطہ اٹھایا گیا ہے کون سا؟ کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اور فوج ہو جس کے عزائم اور اس کے وسائل میں اتنا بڑا فرق ہو۔ اچھا، اور مصنف کے مطابق یہ فرق فوج کو اپنے اصل کام سے ہٹا کر دوسری سرگرمیوں میں ملوث کرتا ہے۔ صحیح۔ یہاں سے وہ نقطہ نکلتا ہے جس پر پاکستان میں اکثر بات ہوتی ہے کہ فوج کس طرح ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ بزنس میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جی، کتاب میں ایک طنزیہ جملہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ وہی کہ اب تو F-16 ایک کارنر پلاٹ کا نام لگتا ہے۔ بالکل، یہ طنز اس گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب فوج کی توجہ دفاع سے ہٹ کر کمرشل معاملات پر چلی جائے تو ریاست کی ترجیحات کیسے بدل جاتی ہیں۔ پی مینگر جیسی آوازوں کا حوالہ ہے جو صرف انصاف نہیں مانگ رہے ہیں، وہ تو اپنے پیاروں کی لاشیں مانگ رہے ہیں تاکہ ان کی تدفین کر سکیں۔ یہاں کے لوگوں کا احساس محرومی اور غصہ بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1948 سے انہیں غدار، علیحدگی پسند اور غیر ملکی ایجنٹ جیسے القابات سے نوازا گیا۔ جی، اور یہ کہ پاکستانی عوام کی طرف سے انہیں نظر اندازی اور اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہ الفاظ ریاست اور بلوچستان کے لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والی گہری خائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں رہا، نہیں، اب یہ شناخت اور عزت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور ریاست صرف شناخت اور سیکیورٹی کا بحران ہی نہیں جھیل رہی، کتاب کے مطابق اس کی بنیادیں یعنی تعلیم بھی کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اگلا حصہ ہے ایجوکیشن۔ اس میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت علامتی مثال دی گئی ہے۔ کراچی والی؟ جی، کہ کس طرح ایک پبلک لائبریری کی جگہ پر تھانہ بنا دیا گیا۔ گویا ریاست کا پیغام صاف ہے کہ اسے کتابوں سے زیادہ ڈنڈے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف آج کا نہیں، مصنف ضیاء الحق کے دور کا خاص طور پر ذکر کرتی ہیں جب پنجاب یونیورسٹی میں J.S. مل کی مشہور کتاب آن لبرٹی جیسی کلاسک کتابوں کو جلایا گیا۔ اچھا، اور فیصل آباد ایگریکلچرل یونیورسٹی میں نیوٹن، ڈارون، مارکس اور آئنسٹائن جیسے ناموں پر پابندی لگا دی گئی؟ جی، یہ وہ دور تھا جب علم اور تنقیدی سوچ کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ختم کیا گیا، جس کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یونیورسٹی کی سطح پر ڈارون اور آئنسٹائن پر پابندی؟ بالکل، اور اس کے طویل مدتی اثرات تباہ کن ہوئے ہیں۔ جب آپ یونیورسٹیوں میں آزادانہ سوچ پر پابندی لگاتے ہیں تو آپ ایک ایسی نسل تیار کرتے ہیں جو سوال کرنے سے ڈرتی ہے۔ صحیح۔ کتاب میں اسلامیات کے نصاب پر بھی تنقید کی گئی ہے کہ وہ دین کی روح اور روحانیت سکھانے کے بجائے صرف رسومات اور سزاؤں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں برداشت ختم ہو گئی اور انتہا پسندی نے جڑیں پکڑ لیں۔ بالکل۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے عملی مسائل پر بات کی ہے، فوج، بلوچستان، تعلیم، لیکن اب کتاب ایک بہت بنیادی سوال کی طرف آ رہی ہے، پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کی طرف۔ جی، اس حصے کا عنوان ہے فاؤنڈیشنز آف پاکستان، اور یہاں مصنف ان سوالات کو سامنے لاتی ہیں جن پر پاکستانی دانشور خود بحث کر رہے ہیں۔
مثلاً کیا پاکستانی ثقافتی طور پر عرب ہیں یا جنوبی ایشیائی؟ کیا کوئی ایک واضح پاکستانی ثقافت موجود بھی ہے یا نہیں؟ اور سب سے بڑا سوال کہ کیا ملک کو مکمل طور پر اسلامی قانون کے مطابق چلایا جانا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے واضح جواب 75 سال بعد بھی نہیں مل سکے ہیں، تو وہ لازماً ایک ایکسکلوژنسٹ ریاست بن جاتی ہے۔ مطلب وہ اپنے ہی شہریوں کے کچھ گروہوں کو باہر نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس کی ترتیب بہت خوفناک انداز میں بیان کی گئی ہے۔ پہلے ہندو بمقابلہ مسلمان، جو تقسیم کی بنیاد تھی۔ اچھا۔ پھر ملک بننے کے بعد احمدی بمقابلہ مسلمان، پھر شیعہ بمقابلہ سنی، اور اب بریلوی بمقابلہ دیوبندی۔ تو یہ تقسیم در تقسیم کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جی، جو معاشرے کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ ہر گروہ دوسرے کو اپنے سے کمتر مسلمان یا دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک تصویر ہے۔ کیا کتاب اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے کہ اس عمل کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کتاب براہ راست حل تو نہیں بتاتی، لیکن اشارہ یہ کرتی ہے کہ جب تک ریاست اپنی تعریف کو زیادہ جامع نہیں بنائے گی، جس میں تمام شہری برابر ہوں۔ جی، تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا جب تک شناخت کی بنیاد مذہبیت کی شدت پر ہوگی۔ کوئی نہ کوئی گروہ ہمیشہ کم مسلمان قرار پاتا رہے گا، اور جب ریاست کی نظریاتی بنیاد ہی اتنی متزلزل ہو تو اس کی حکومت اور انسانی حقوق کا نظام کیسا ہوگا؟ اگلے حصہ اسی پر ہے، گورنمنٹ اینڈ ہیومن رائٹس۔ اس میں بابر ستار کا حوالہ دیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ چھوٹے قد کے لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں اور ریاست محافظ کے بجائے ایک ظالم قوت بن گئی ہے، اور اسی ظلم کا شکار وہ لوگ ہوئے جن کا ذکر کتاب میں ہے: پروین رحمان، راشد رحمان، سبین محمود۔ یہ وہ آوازیں تھیں جو برداشت، اعتدال پسندی اور مکالمے کی بات کرتی تھیں۔ ریاست کا کام انہیں تحفظ دینا تھا، لیکن ریاست ناکام رہی۔ ان کے قتل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی کی قوتیں شاید ریاست سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں۔ بالکل، اور جب ریاست یوں بے بس نظر آئے تو اس کا اثر ملک کے اندرونی اور بیرونی تعلقات دونوں پر پڑتا ہے۔ اگلا حصہ ہے انڈیا، کراچی اینڈ مائنورٹیز۔ بھارت کے بارے میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا قول نقل کیا گیا ہے۔ کون سا؟ کہ بھارت ہمارے ساتھ وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا جو ہم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت نہیں بلکہ اس کی اپنی پالیسیاں رہی ہیں۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے خود اپنے لیے لشکر اور جیش جیسے گروہ پیدا کیے جنہوں نے بالآخر ملک کو ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اور کراچی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ وہاں رینجرز آپریشن سے جو امن قائم ہوا ہے وہ عارضی ہے۔ ماورائے عدالت قتل یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے حاصل کیا گیا امن دیڑپا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انصاف کے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ جی، اور اقلیتوں کے حوالے سے کتاب ایک بہت سخت نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ پاکستان کی نظریاتی بنیاد ہی ہندوؤں کی مخالفت پر رکھی گئی تھی، اس لیے یہاں مذہبی ہم آہنگی ہمیشہ ایک بہت بڑا چیلنج رہے گی۔ یعنی جب آپ کی قومی شناخت دوسرے کی نفی پر مبنی ہو تو اپنے معاشرے میں موجود دوسروں یعنی اقلیتوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ساری باتیں ہمیں اس باب کے آخری حصے کی طرف لے جاتی ہیں جو شاید ان تمام مسائل کا نچوڑ ہے: ریلیجس ایکسٹریمزم، سیکٹیرینزم اینڈ ٹیررزم۔ یہاں پرویز ہود بھائی کا وہ مشہور سوال دہرایا گیا ہے کہ آخر پاکستانی قتل، لاقانونیت اور عدم برداشت کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ مساجد میں دیے جانے والے نفرت انگیز خطبے بتائی گئی ہیں۔ جی، فرقہ واریت پر کہا گیا ہے کہ پاکستان کی وہ خوبی جہاں مختلف فرقے ایک ساتھ رہتے تھے اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اور دہشت گردی کے حوالے سے مدارس پر طنز کیا گیا ہے کہ وہ سائنسدانوں کے بجائے کٹر پسند پیدا کرنے کے مراکز بن گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حمید گل کے جنازے کی دی گئی ہے، جس میں حافظ سعید اور سید صلاح الدین جیسی شخصیات شریک تھیں۔ یہ منظر تو ریاست کی پالیسیوں کے تضاد کو پوری طرح عیاں کر دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو تھا 7واں باب۔ اب ہم کتاب کے آخری حصے یعنی کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف نے یہاں اپنی بات کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سے کیا ہے۔ پال کی ایک کہانی پردہ کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہانی ہے؟ کہانی ایک غریب کلرک پیر بخش کی ہے جس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔
وہ اپنی غربت اور عزت چھپانے کے لیے اس پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک دن جب قرض خواہ اپنا قرض وصول کرنے آتا ہے اور پیر بخش ادا نہیں کر پاتا تو وہ غصے میں وہ پردہ کھینچ کر اتار دیتا ہے۔ اور پردے کے ہٹتے ہی اندر کا سارا منظر، غربت، بھوک اور بے بسی سب کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ جی، اب مصنف نے اس کہانی کو پاکستان کی موجودہ صورتحال پر لاگو کیا ہے۔ یہاں سے یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کی فوج اور اس کے ایٹمی ہتھیار وہ پردہ ہے جس نے ملک کی اندرونی خستہ حالی کو دنیا کی نظروں سے چھپایا ہوا ہے۔ کون سی خستہ حالی؟ جیسے ناخواندگی، بے تحاشا قرض، کمزور معیشت اور سماجی انتشار۔ اور مصنف یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ پردہ کب تک قائم رہے گا؟ بالکل، جیسے پیر بخش کے گھر کی چوکھٹ اور دروازے بوسیدہ ہو چکے تھے، ویسے ہی ریاست اندر سے کمزور ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ پردہ بھی نہیں ٹک پائے گا۔ اور جب ملک معاشی طور پر دیوالیاں ہو جائے گا، سماجی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، تو پھر یہ فوج اور ایٹمی ہتھیار بھی اس کی عزت نہیں بچا پائیں گے۔ جی، کتاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ حالت ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے اسے امریکہ اور چین دونوں سے بے پناہ وسائل ملے۔ بہت وسائل ملے، لیکن وہ تمام وسائل عوام کی ترقی، تعلیم اور صحت پر خرچ ہونے کے بجائے ایک تنگ نظر سیکیورٹی پالیسی کی نظر ہو گئے۔ اور ان پالیسیوں کے نتائج اب بھیانک شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ تعلیم کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، پانی کی شدید قلت ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکی ہے، اور نوجوانوں کی ایک بہت بڑی آبادی جو ملک کے لیے ایک اثاثہ یعنی ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بن سکتی تھی، وہ اب ایک ڈیموگرافک نائٹ میئر یعنی ایک ڈراؤنا خواب بننے کے خطرے سے دوچار ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں صرف فوجی طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ تو پھر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ مصنف نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو ایک نیا قومی ویژن اپنانا ہوگا، ایک ایسی قومی شناخت جو نفرت اور ماضی پرستی پر مبنی نہ ہو۔ اور انہوں نے ایک 10 نکاتی روڈ میپ بھی دیا ہے۔ جی، جس میں کچھ بہت بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں شامل ہیں، مثلاً معیشت کو ہر قیمت پر درست کرنا، دفاعی بجٹ میں حقیقی کمی لانا، بھارت کے ساتھ حقیقت پسندی پر مبنی تعلقات قائم کرنا، اور تمام جہادی گروپوں سے مکمل اور غیر مشروط لا تعلقی، ساتھ ہی مدرسہ ریفارمز تاکہ وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ اور مصنف کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کو خود کرنا ہوگا۔ یقیناً، مصنف کو موقف واضح ہے کہ دنیا اب پاکستان سے تھک چکی ہے۔ اب تبدیلی اگر آئے گی تو اندر سے ہی آئے گی، اور اس کے لیے وقت بہت کم ہے۔ اور آخر میں مصنف نے وہی سوال اٹھایا ہے جو سب کے ذہن میں ہے، پاکستان کے پاس خود کو سنبھالنے کے لیے کتنا وقت ہے؟ ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1 دہائی۔ مصنف کی رائے ہے کہ اگر اگلے 10 سالوں میں یہ بنیادی تبدیلیاں نہ کی گئیں تو کیا ہوگا؟ تو آبادی کا بے پناہ دباؤ، بڑے پیمانے پر بے روزگاری، پانی کی کمی اور بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی ملک کو ایک ایسے انتشار کی طرف دھکیل دے گی جسے شاید فوج بھی کنٹرول نہ کر سکے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب پاکستان کو ایک ایسے دوراہے پر کھڑا دکھاتی ہے جہاں اسے اپنی بقا کے لیے اپنی بنیادوں، اپنی پالیسیوں اور اپنی قومی شناخت پر گہرائی سے نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جی، یہ ایک مشکل، تکلیف دہ لیکن اب ایک ناگزیر سفر بن چکا ہے۔ یہ کتاب ایک آئینہ ہے اور اس میں نظر آنے والا عکس شاید خوش کن نہیں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ مصنف نے اپنی بات کا اختتام علامہ اقبال کے ایک شعر پر کیا ہے جس میں تمام اہل ملک کو ایک آخری تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ شعر سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں نے۔